دوستو آج ہم سوڈان کی اس خون ریز جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے سرمایہ دار میڈیا قبائلی جھگڑا کہہ کر پیش کر رہا ہے۔ حقیقت میں یہ طبقاتی جنگ کا وہ باب ہے جو ہمیں سرمایہ داری کی افریت کی حقیقی شکل دکھاتا ہے۔ یہ کہانی 2019 میں عوامی بغاوت سے شروع ہوتی ہے جب محنت کش طبقے نے امیر البشیر کے استبدادی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ مزدور، طلباء، خواتین سب سڑکوں پر نکل آئے۔ پرانی ریاستی ڈھانچے نے اپنی حفاظت کے لیے فوجی بغاوت کو جنم دیا۔ یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرانی ریاستی مشینری کو برقرار رکھا گیا۔ سوڈانی فوج اور RSF جسے ریپڈ سپورٹ فورس بھی کہا جاتا ہے، در حقیقت سرمایہ دارانہ ریاست کے دو بازو ہیں جو اپنے حامی سرمایہ دار گروہوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ دوستو سوڈانی فوج کی اگر بات کریں یا البرہان فوج کی تو وہ ایک روایتی حکمران طبقے کی نمائندہ ہے۔ سرکاری بیوروکریسی، بڑے زمیندار اور وہ سرمایہ دار جو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے جڑے ہیں۔ دوسری طرف حمیدتی گروپ کی RSF نئے سرمایہ داروں کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ اسمگلر، سونے کے تاجر اور وہ گروہ جو غیر رسمی معیشت پر کنٹرول چاہتے ہیں۔ بیرونی مداخلت کو دیکھیں تو تصویر اور بھی آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ مصر کی فوجی اشرافیہ، روس کے ساتھ سامراجی مفادات، سعودی عرب کی بادشاہت، یہ سب در حقیقت عالمی سرمایہ داری کے مختلف دھڑے ہیں جو سوڈان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پراکسی وار دوستو نہیں ہے، یہ سامراجی طاقتوں کی براہ راست مداخلت ہے۔ اس طرح دیکھ لیں واگنر گروپ جو روسی سامراج کا ہتھیار ہے اور جبکہ مصری فوج امریکی سامراج کی ایک کٹ پتلی ہے۔ اس سارے تصادم کا خمیازہ سوڈان کے محنت کش طبقے کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مزدور بے گھر ہو رہے ہیں، کسان اپنی زمینوں سے دوستو محروم ہو رہے ہیں، خواتین پر تشدد بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ سب سرمایہ دارانہ نظام کی بدترین شکل ہے۔ اس کا دوستو حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف ایک انقلابی پرولتاری تحریک میں ہے جو اس بحران کا حل ہو سکتی ہے، اور ضرورت ہے ایک ایسی انقلابی پارٹی کی جو فوج اور RSF دونوں کے خلاف محنت کشوں کو متحد کر سکے۔ یاد رکھیں جب تک پرانی سرمایہ دارانہ ریاستی مشینری کو توڑ نہیں دیا جاتا تب تک کوئی بھی حقیقی تبدیلی ممکن نہیں۔ سوڈان کے محنت کشوں کو چاہیے کہ وہ اپنی انقلابی حکومت قائم کریں۔ اب ہم تھوڑی بات کریں گے سوڈان میں بائیں بازو کی جماعتوں کی ناکامی کی، جس میں سوڈان کی کمیونسٹ جماعت بھی شامل ہے۔ سوڈان میں بائیں بازو کی جو سیاسی پارٹیاں کئی وجوہات کی بنا پر اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں مسلسل فوجی حکومتوں کی دھمکیاں اور پابندیوں کا سامنا رہا۔ یہ بھی انہوں نے عوام میں مقبولیت حاصل کرنی چاہیے جب بھی، تو فوج نے انہیں کچل دیا۔ اور دوسری بات بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پارٹیاں عوام کی بنیادی ضرورتوں سے جڑے مسائل کو مؤثر انداز سے نہیں پیش کر سکتی۔ عام آدمی کو تو روٹی، کپڑا اور مکان چاہیے ہوتا ہے، جبکہ یہ نظریاتی بحثوں میں ہی الجھے رہے۔ ان میں سے ان پارٹیوں کے لیے بھی سبق ہے جو خود کو واحد مزدور نمائندہ جماعت کہتی ہیں یا خود کو بائیں بازو کی اکلوتی پارٹیاں سمجھتی ہیں، جو عوام سے کٹ کر صرف نظریاتی بحثوں میں الجھی رہتی ہیں، جو مرکزیت کی محض بات کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم نقطہ کہ ان میں اکٹھے ہونے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ آپس میں اختلافات نے انہیں اس طرح کمزور کر دیا بجائے اس کے کہ وہ ان اندرونی مخالفت کا کوئی حل تلاش کرے، لیکن کرتے یہ ہیں کہ اس طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، جس کا پارٹی کا ڈھانچہ محض ایک ڈھانچے میں ہی بدل جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے جس میں سوڈان میں نمیری حکومت نے 1971 میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی تو یہ پھر بھی کبھی مکمل طور پر کبھی دوستو بحال نہیں ہو سکی۔ اگر ہم مذہبی جماعتوں
کے مقابلے میں انہیں عوامی حمایت حاصل کرنے میں بھی ان کو کافی دشواری ہوئی۔ سوڈان کا معاشرہ مذہبی طور پر پختہ ہے اور بائیں بازو کی جو سیکولر سوچ وہ عوام کی اکثریت کو بھی متاثر کرنے میں ناکام رہی۔ بین الاقوامی سطح پر بھی انہیں وہ حمایت نہ مل سکی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ سرد جنگ کے بعد کمیونسٹ تحریک پوری دنیا میں یہ حقیقت ہے کہ کمزور ہوئی، تو سوڈان کی پارٹیاں بھی ظاہر ہے اس سے یقینی طور پر متاثر ہوئیں، خاص کر 60 اور 70 کی دہائی کے بعد، اور یوں آخر میں موجودہ خانہ جنگی نے تو ان کی باقی ماندہ طاقت بھی ختم کر دی۔ سوڈانی فوج اور RSF کی لڑائی میں یہ پارٹیاں مکمل طور پر غائب ہو گئیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اچھے مقاصد کے لیے کام کیا مگر عملی سیاست میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان کے پاس نہ فوج جتنی طاقت تھی، نہ مذہبی جماعتوں جتنی عوامی حمایت، اور نہ ہی ان کے وہ بیرونی امداد جو دوسرے گروہوں کو ملتی تو وہ ان کو نہیں مل رہی۔ تو یہ تھی سوڈان کی ایک تازہ ترین صورتحال جس میں آپ دیکھ رہے ہیں قتل و غارت، جنگ اور بہیمانہ تشدد جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کی وجوہات یہ تھیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔